مفہوم مخالف کہ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں، جو مل جائے تھوڑا ہے، ہن اے بھی ہوگا جو مل جائے تھوڑا ہے۔ تو ایک تو ہماری یہ فطرت ہے کہ ہمارے اندر خواہشات لامحدود ہیں۔ آگے دو رکاوٹیں ہیں بڑی طاقتور، ایک اسباب کی کمی، اسباب تھوڑے ہیں۔ ہر انسان کی خواہش کا لیول یہاں ہے اور اس کے اسباب کا لیول یہاں ہے۔ اگر فرض کرو ایک انسان کے خواہشات اور اسباب برابر ہوں، ٹھیک ہم مان لیتے ہیں، اگرچہ ہے نہیں لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ جتنی خواہش ہے اتنا ہی اس کے پاس اسباب کا خزانہ ہے، تو ایک دوسری حد ایک ایسی بھاری چٹان ہے، ایک ایسی سنگ لاخ پہاڑی ہے جس کے ساتھ آ کر ہر خواہش ٹکرا کے دم توڑ دیتی ہے، وہ موت ہے، وہ وقت کی قلت ہے۔ اسباب تو ممکن ہے کسی کے پاس کافی زیادہ ہوں، بل گیٹ کی دولت کا اسے خود نہیں پتا کہ کتنی بن رہی ہے، لیکن اس بیچارے کے پاس بھی زندگی تھوڑی ہے۔ 1998 میں جب ہماری جماعت امریکہ گئی تو پڑھا کہ جو امریکہ کا سب سے مالدار آدمی ہے وہ آج کل بہت پریشان رہتا ہے، یہی ہوگا سب سے مالدار وہی ہے، وہ آج کل بہت پریشان رہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، پیچھے زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، پیچھے زندگی تھوڑی رہ گئی، اب اس کو بڑھاؤں کیسے؟ تو اب خواہشات زیادہ، اسباب تھوڑے، زندگی اس سے تھوڑی۔ ایک آدمی بادشاہ کا بیٹا بن کے پیدا ہوا، بادشاہ بن کے زندگی گزار لی، تو لیکن اس کو موت سے کون بچائے؟ اسے خواہشات کے پورا کرنے کے تو اسباب مل گئے، لیکن اس کا کیا علاج کرے؟ دنیا کو جنت بنانا انسان شروع سے سوچتا چلا آیا ہے، اور جب 19ویں 18ویں صدی میں سائنس نے آنکھ کھولی تو یہ دعوے آئے کہ اب اللہ کی ضرورت کوئی نہیں، اب ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے۔ 100 سال کے بعد پتا چلا کہ ان سائنسدانوں نے دنیا کو جہنم بنا کے رکھ دیا، ہوا کو گندا کر دیا، پانیوں کو گندا کر دیا، زمین کو گندا کر دیا، اور انسانیت میں وہ آگ بھڑکائی ہے جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ مسلمانوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے عبد الرحمن الناصر، 300 ہجری میں اسپین کا تھا، تو اس کو ایک عورت سے عشق ہو گیا، زہرا اس کا نام تھا، تو اس نے اس کی عشق میں، اس کی باندھی تھی باندھی، اس نے اس کے عشق میں محل بنوایا۔ کتنا لمبا تھا؟ 4 میل لمبا، 3 میل چوڑا۔ آپ کی یونیورسٹی 4 میل ہوگی، چھوٹی؟ یہ صرف گراسی پلاٹوں کے ساتھ نہیں، 4 میل ضرب 3 میل اس کا کورڈ ایریا تھا، چھتا ہوا، چھت بتا رہا ہوں، چھت 4 میل لمبی، 3 میل چوڑی، 4316 پلر پر وہ عمارت کھڑی تھی، اور اس کی ساری چھت میں سونا ہی سونا، ہیرے ہی ہیرے، جواہرات ہی جواہرات، 4000 مستری مزدور، 10,000 مستری مزدور، 4000 خچروں کے ساتھ 25 سال اس گھر کو بناتے رہے۔ 1 کھرب کی مالیت سے وہ گھر تیار ہوا۔ 6000 لونڈیاں اس کے حسن و جمال کے لیے، زیب و زینت کے لیے ان کو وہاں رکھا گیا، 12000 نوکر اس کی صفائی کے لیے، اور 13000 فوج اس کی حفاظت کے لیے، اور رہنا نصیب ہوا عبد الرحمن کو 25 برس، اور پھر جا کے 4 ہاتھ مٹی تلے سو گیا۔ اور وہ محل 50 برس کے بعد 325 میں مکمل ہوا، اور 375 میں عیسائیوں نے حملہ کیا، اور اس کو جو آگ لگائی اس کی ایک اینٹ سلامت نہ رہی۔ تو اب میرے عزیزو، اللہ ہم سے ایک سودا کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید وان لم تسلم لی فیما ارید اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید۔ میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، جو تو چاہتا ہے وہ میرے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں
تم سب کے بغیر کر دیتا ہوں. جو تم چاہو گے میرا ارادہ ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا نہیں ہوگا. جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر کے دکھاؤں گا. تم یوں کرو، اس ملتان کی زندگی میں، اس زکریا یونیورسٹی کی زندگی میں، اس جوانی بڑھاپے کی زندگی میں، اس کرسی اور فقر کی زندگی میں، عورت کے روپ میں، مرد کے روپ میں، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، خامن کے روپ میں، باپ کے روپ میں، بیٹے کے روپ میں، بھائی کے روپ میں، مزدور کے روپ میں، مالک کے روپ میں، تم وہ کرو جو میں تم سے چاہتا ہوں، وہ نہ کرو جو تم چاہتے ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ کفیت کفی ما ترید، جو چاہو گے کر دوں گا، جو چاہو گے کر دوں گا. ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں. قیدی تنگ ہوتا ہے اور آزاد خوش ہوتا ہے. ہمارے کو جاننے والے 3 دوست انتہائی دیانتدار افسر، ان کو فراڈ میں، جنہوں نے فراڈ کیا نا، انہوں نے فراڈ میں پھنسا کے ان کو جیل میں پھینکوا دیا ہے. یہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے، دیانتدار فراڈ میں پھنسے ہوتے ہیں، فراڈ والے وہ حاجی نیک پاک بن کے کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. میں ان کو جیل ملنے گیا، فیصلہ آباد جیل میں. اتنے نیک لوگ، نمازی لوگ، پرہیزگار لوگ، تو ان کے چہرے تھکے ہوئے بےشک، اور چہروں پر مسکنت آئی ہوئی تھی. جیل کی زندگی نے اپنا اثر چہروں پہ ڈالا ہوا تھا. قید میں رہنے والا وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، آزاد رہنے والا مزے میں ہوتا ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی قید میں آنے والا انتہائی مزے میں ہوتا ہے، اور نفس و شیطان کی مان کے آزاد زندگی گزارنے والا انتہائی بے قرار ہوتا ہے. یہ واحد آزادی ہے جو آدمی کو بے قرار کر دیتی ہے، اور وہ واحد قید ہے جو آدمی کو آزاد کر دیتی ہے. دیکھو نا، کلمہ پڑھا، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے، حج بھی کرنا ہے، زنا بھی نہیں کرنا، شراب بھی نہیں پینی، گانا بھی نہیں سننا، ناچنا بھی نہیں ہے، غیر محرم کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، اور حرام بھی نہیں کھانا. ماں کے بھی پاؤں چھونے ہیں، باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، بڑے بھائی کا بھی ادب کرنا ہے، کمائی میں بھی حلال کمانا ہے، گالی نہیں دینی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، جوا نہیں کھیلنا، تاش نہیں کھیلنی، گانا نہیں سننا، فلم نہیں دیکھنی. کتنی پابندیاں لگ گئی، کتنی پابندیاں لگ گئیں. ادھر ہر چیز آزاد ہے، جانور بن جاؤ، جانور بن جاؤ، جو مرضی کرو. میں 35,000 کلومیٹر امریکہ میں سفر میں نے کیا ہے 4 مہینے کا. مجھے ایک چہرہ خوش نظر نہیں آیا، ایک چہرے پر میں نے رونق نہیں دیکھی. ایک چہرہ میں دیکھتا کہ کوئی اللہ کی قسم وہ مسکراتے بھی تھے تو ان کے چہروں کی ویرانیاں چھپ نہ پاتی تھیں. یہ ایک واحد پابندی ہے. 2 لڑکے 4 لڑکیاں مسلمان ہونے آئے. وہ اس بستی میں ایک مسلمان تھا صرف. وہاں جماعت گئی، سامان اتارنے لگے. 2 لڑکیاں آئیں اور آ کر بات شروع کر دی. تو ہمارے ساتھی تھے ڈاکٹر اختر، انہوں نے بات کی، وہ لڑکیاں چلی گئیں. وہاں ایک کلب تھا جہاں ایک مسلمان گاتا تھا، اس کو ملنے کے لیے 2 ساتھی بھیجے. اس نے ان سے کہا یہاں ماحول گندا ہے، تم جاؤ، میں وہاں آ جاتا ہوں، میں رات کو فارغ ہو کر تمہارے پاس آ جاؤں گا. آیا. اگلے دن جب جماعت جانے لگے تو وہ 2 لڑکیاں ساتھ 2 اور 2 لڑکے وہ پھر آ گئے اور آ کر کہنے لگے ہماری بات سنو. ڈاکٹر امجد صاحب امیر تھے، ان کا بھائی ہم تمہارے کام کے لوگ نہیں، وہ پیشہ ور تھے، تو تم اپنا راستہ ناپو، ہمیں پریشان نہ کرو. کہا نہیں 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 نہیں، ہم تمہارا دین اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ کیوں؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ یہ جو نوجوان ہے کل اس نے ہمارے ساتھ بات کی، ہم اس ٹاؤن کی وہ لڑکیاں ہیں جن سے
لوگ رات گزارنے میں فخر محسوس